السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میں اس وقت برطانیہ کے شہر لوٹن میں موجود ہوں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو تازہ ترین معلومات ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میڈیکل کنسلٹنٹ ڈاکٹر رضوان ریاض بٹ صاحب، جو عرصہ 13 سال سے لوٹن ڈنسٹیبل یونیورسٹی ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ظہور صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، برطانیہ میں کرونا وائرس کی ٹریٹمنٹس کے حوالے سے بے شمار ٹرائلز ہوئے ہیں۔ کون سی ایسی ٹریٹمنٹ ہے جن کے اچھے نتائج آئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ میں اس وقت تک دو ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جن کے کافی اچھے رزلٹس آئے ہیں۔ صحیح۔ شروع میں جب ٹرائل شروع ہوا تو اس کا نام ریکوری ٹرائل تھا، اور اس میں 6 مختلف ڈرگز دی گئی تھی رینڈملی مختلف لوگوں کو۔ صحیح۔ تو ڈیکسا میتھاسون ابھی 5-6 ہفتے پہلے ہی اس کے بارے میں رزلٹس آئی تھی میڈیا میں بھی، اور رپورٹس آئی تھیں کہ جن لوگوں کو ڈیکسا میتھاسون، یہ ایک اسٹیرائڈ ہے، صحیح۔ انجیکشن فارم میں بھی اور اورل فارم میں بھی، دونوں فارم میں دیا گیا تھا۔ یہ 6 ملی گرام ونس اے ڈے فار 10 days۔ صحیح۔ تو اس میں جو ہے نا وہ ان مریضوں میں جو اموات کی شرح تھی وہ وینٹیلیٹر والے مریضوں میں 35% تک کم ہو گئی تھی، صحیح۔ اور جو لوگ صرف آکسیجن پہ تھے ان میں آلموسٹ 20% تک کم ہو گئی تھی۔ صحیح۔ سو یہ بڑے امید افزا رزلٹ تھے۔ آل دو یہ کوئی نئی ڈرگ نہیں تھی، یہ ڈیکسامیتھاسون بہت کامن ڈرگ ہے، بلکہ پاکستان میں تو ہمارے یہ مس یوز بھی ہوتی ہے، لوگ ہر کسی کو ڈیکسا انجیکشن لگا دیتے تھے پہلے بھی، صحیح۔ لیکن انتہائی چیپ ڈرگ ہے، اور اس کے بہت اچھے نتائج آئے۔ دوسری یہ ڈرگ آج ہی ساؤتھ ہمپٹن یونیورسٹی میں ریسپریٹری میڈیسن کے ڈپارٹمنٹ نے یہ ٹرائل کر رہے تھے بیٹا انٹرفیرون انہیلڈ فارم میں، یعنی صحیح۔ جو پھیپھڑوں میں انہیلیشن کی فارم میں جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس میں انہوں نے خاصے اچھے امید افزا رزلٹس نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ جن پیشنٹس کو آکسیجن پہ تھے یا وینٹیلیٹرز پہ تھے، ان میں سے 79% پیشنٹس جو ہے نا وہ ورس فارم میں جانے سے ان کی کنڈیشن یعنی اسٹیبلٹی کی طرف آ گئی ہے، وہ موت کی طرف نہیں گئے۔ ٹھیک۔ سو یہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ڈیکسامیتھاسون کی نسبت بھی زیادہ اچھے، ظاہری بات ہے، رزلٹس ہیں، اور اللہ کرے کہ جب اس میں مزید ٹرائل ابھی یہ جاری ہے، اور اللہ کرے کہ اس کے بہت اچھے رزلٹس آنا شروع ہو جائیں تاکہ اس ڈیڈلی وائرس سے ہم مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کرونا وائرس نے ایک پیک شکل اختیار کی تھی، اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمی آئی ہے یا وہ سٹیبل ہے یا اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ یو کے میں تو یہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے۔ ٹھیک۔ ایک ٹائم تھا جب اپریل کے دنوں میں، اپریل مئی میں میری جو کہ ڈیوٹی ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں تھی ایز اے میڈیکل کنسلٹنٹ۔ صحیح۔ سو ہم فرنٹ لائن پہ مریض دیکھتے تھے، تو 25 سے 30 مریض ہمارے پاس ڈیلی کرونا وائرس کے آ رہے تھے اپریل مئی میں۔ صحیح۔ ٹوٹل ہمارے پاس رفلی 50-60 مریض ڈیلی میڈیسن کے آتے ہیں، اس میں سے 25 سے 30 آلموسٹ 50% سمجھ لیں آپ۔ اب کل بھی میری ڈیوٹی تھی، تو پچھلے 3-4 ہفتے سے یا چھوٹی عید کے بعد سے آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت کم ہو گیا ہے۔ ہارڈلی ٹھیک۔ 1 یا 2 مریض آ جائیں، کچھ دنوں میں بالکل بھی نہیں آئے۔ سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا یو کے جو ہے نا، اگر ہمارے ہاسپٹل میں کیسز بہت کم ہو گئے ہیں، حالانکہ ہم لوٹن میں رہتے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایشین صحیح۔ پاپولیشن زیادہ ہے، اور اس میں لوگوں نے کچھ ریلیکس بھی ہو گئے ہیں، اس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی ایکٹ نہیں کیا تھا زیادہ عید کے بعد سے، لیکن اس کے باوجود لگ ایسے رہا ہے کہ وائرس اٹ سیلف کچھ کمزور ہو گیا ہے۔ صحیح۔ اس کی ریفلیکشن ہمیں پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے۔ صحیح۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یو کے میں آلموسٹ 3 لاکھ کیسز ہوئے ہیں کرونا کے۔ ان 3 لاکھ میں جو رپورٹڈ کیسز تھے، ان میں سے 45,000 پیشنٹس کی ڈیتھ ہو گئی۔ صحیح۔ پاکستان میں جو فگر ہے ابھی ہمیں نظر آ رہا،
وہ تھا آلموسٹ 2,65,000 کیسز ابھی تک ہوئے ہیں، لیکن ڈیتھ صرف 5,500 ہوئی ہیں۔ اب یہ بھی پاسبل ہے کہ پاکستان میں کچھ ڈیتھس جو ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتی، ظاہر ہے گاؤں میں اگر کہیں ہو رہی ہیں، ولیجز میں تو بندہ اگر فوری مر گیا 2-3 دنوں میں تو ظاہر ہے نہ کوئی اس کے ٹیسٹنگ ہوئی یا کچھ، تو کچھ ایسی اموات ہیں پاکستان میں کہ وہ ہم ڈیٹے پہ 100% بلیو بھی نہیں کر سکتے، لیکن چلیں اگر ہم ڈبل بھی کر دیں کہ 5,000 ڈیتھس شاید نہ بھی رپورٹ ہوئی ہوں، تب بھی 10,000 ڈیتھس ہوئی ہیں 2,65,000 کیسز میں سے، جبکہ ادھر 45,000 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ صحیح۔ سو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید وائرس بھی ٹائم کے ساتھ کچھ اس کی جو مارنے کی صلاحیت تھی شاید وہ کمزور ہو گئی ہے، اور ٹائم گزرنے کے ساتھ یا شاید کچھ موسم کا بھی اثر ہو، وہاں گرمی زیادہ ہے یا کچھ چیزیں، لیکن کسی بھی وجہ سے ابھی ان نون ریزن ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی امید افزا بات ہے کہ وائرس کی جو لیتھیلٹی تھی اس میں خاصی کمی محسوس ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی ایسی ویکسین آئے گی جس کی وجہ سے کوئی بہتری آئے گی اور دوبارہ جیسے نارمل روٹین والی لائف لوگ گزار رہے تھے ویسے گزاریں گے؟ جی، ویکسین کے حوالے سے یو کے میں 2 طرح کے ٹرائلز جاری تھے، ایک آکسفورڈ میں اور ایک امپیریل کالج میں۔ سو جو آکسفورڈ والی ویکسین تھی وہ تو بن چکی ہے اور وہ ٹرائل میں یعنی ہے ابھی بے شمار والنٹیئرز کو لگائی جا چکی ہے، صحیح۔ اور ان کے پھر سیریل ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، ان کے بلڈ ٹیسٹ کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ان کے جسم میں وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز بن رہی ہیں یا نہیں۔ صحیح۔ تو آکسفورڈ ٹرائل کے خاصے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں، اور ان میں جو لوگوں کو لگی ہے اس میں بہت اچھی پرسنٹیج میں اینٹی باڈیز بن رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے یہ ویکسین ٹرائل کامیاب ہو جائے گا، اور اس سال کے آخر تک نومبر دسمبر تک یہ چانسز ہیں کہ اگر یہ ٹرائل کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل کر دی جائے گی۔ ٹھیک۔ ویکسین بیسیکلی پہلے میں نے آپ کو ذرا ٹریٹمنٹس بتائی تھی، جو 2 ٹریٹمنٹس کچھ کامیاب ہوئی ہیں۔ صحیح۔ ٹریٹمنٹس تو ابھی تک ظاہر ہے 100% ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہیں کرونا وائرس کو کیور کرنے کے۔ جو بھی ٹریٹمنٹس ہیں ان میں کچھ پرسنٹیج ہے جو وہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایک واسٹ میجارٹی آف پیشنٹس جو ہیں وہ پھر بھی مر جاتے ہیں اس کرونا وائرس کے ہاتھوں۔ ویکسین کا البتہ یہ فائدہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ضرور ہوگا کہ ویکسین آپ کو تیار کر دیتی ہے اس کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے۔ صحیح۔ جیسے آپ دیکھیں ہماری آرمی ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، یہ اپنے اکیڈمیز میں ٹریننگ کرتے ہیں، ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں، وہ ٹرینڈ ہو کے پھر دشمن سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ سو جتنا اچھا بندہ باڈی وائز ٹرینڈ ہوگا اتنا ہی وہ اس میں صلاحیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ اچھے اسٹرانگ طریقے سے کر سکتا ہے۔ ویکسین بھی آپ کے جسم کو ویسی ہی اسٹرینتھ دیتی ہے کہ جب وائرس آپ کی باڈی میں انٹر ہوگا ان فیوچر تو باڈی پہلے سے تیار ہوگی کہ اس وائرس کا میں نے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا امیون سسٹم یکدم کسی وائرس سے کے انڈر اٹیک آ گیا اور آپ باڈی کو امیون سسٹم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں اس وائرس کا۔ سو ویکسین کا یہ بڑا اچھا رول ہے کہ وہ باڈی کو تیار کر دیتی ہے وائرس کے مقابلے کے لیے۔ اور یہاں میں یہ سٹریس کروں گا کہ مختلف لوگ مجھ سے، میرے دوست احباب رشتہ دار بھی پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی ویکسین بننے جا رہی ہے جس سے WHO والے یا بل گیٹس اور یہود و نصارہ جو ہے وہ ہمارے خیالات کو قابو کر لیں گے اور کنٹرول کر لیں گے، اور پھر وہ ہمیں ہماری سوچ کے پروسیس پہ حاوی ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت ہی ظاہر ہے میں ان کو یہی کہوں گا کہ انتہائی فنی یہ تھاٹس ہے، کیونکہ ہم نے ہر چیز کو یہود و نصارہ کی سازش سمجھ لینا شروع کر دی۔ یہ ہماری ایک ہیبٹ بن رہی ہے باسی قوم، خاص طور میں پاکستانی قوم کی بات کرتا ہوں، کہ
کوئی بھی چیز ہو جی ہم اس کو سازش سمجھ لیتے ہیں. اگر یہ ہمیں NHS سے فری علاج کرتے ہیں ہمارا ہر طرح کا پچھلے 50 سال سے ہمارا فری علاج ہو رہا ہے ہر بندے کا, صحیح اس کو ہم سازش نہیں سمجھتے اپنے خلاف. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی سوری ٹو کٹ کہ پاکستان میں تو وہ پولیو کی ویکسین کے حوالے سے بھی اسی وجہ سے بے شمار لوگ جی ایسا ہی میں جی کہہ رہا ہوں. میں پاکستان دنیا کے ان فیو کنٹریز میں سے رہ گیا ہے جس میں آج بھی پولیو سے بچے معذور ہو رہے ہیں, ورنہ ڈیولپڈ ورلڈ میں سویلائزڈ ورلڈ میں پولیو کا نام نشان تک نہیں رہا. ختم ہو گئی ہے بیماری, صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی ہے ان ممالک میں. صحیح تو آج بھی اگر اور کیسے مٹی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو انگریز ہیں یا یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہیں اور اللہ نے ان پہ اتنا کرم کر دیا ہے کہ ان کو پولیو نہیں لگاتے اور ہمیں لگاتے ہیں. صحیح فرق صرف اتنا ہی ہے, یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ایک ویکسین بنائی پولیو کی, اس کو بچوں کو دینا شروع کر دیا اور اس کے رزلٹس آ گئے. ہمارے لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پولیو کی ویکسین لگے گی تو پتہ نہیں ہمارے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہماری باڈیز کے ساتھ. اور یہی اس ریزنس کی وجہ سے جو ہے نا بچے بھی ہمارے بند نہیں ہوئے. بے شمار آبادی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی دڑا دڑ بڑھ رہی ہے, ماشاء اللہ. تو ہم دڑا دڑ مجاہد پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ملکوں میں ڈسپائٹ ان ویکسینوں کے. لیکن یہ کچھ میں سٹریس کروں گا اپنی کمیونٹی کے لیے کہ خدا رہا یہ لوگ جب خاص طور پر ہیلتھ سے ریلیٹڈ سائنس سے ریلیٹڈ جو چیزیں بنتی ہیں وہ انسانیت کے فائدے کے لیے بنتی ہیں. جو بھی ویکسین بنے گی وہ صرف کسی مسلمان کے لیے نہیں بنے گی یا یہودی کے لیے علیحدہ نہیں ہوگی یا عیسائی کے لیے علیحدہ نہیں ہوگی, وہ سب کے لیے وہی سیم ویکسین ہوگی. جیسے ہم ٹیسٹوں پہ جاتے فروٹ سب کے لیے ایک جیسا لے آتے ہیں, اسی طرح وہ ویکسین بھی سب کے لیے ہوگی. تو کوئی کسی کو مارے گا نہیں, کوئی کسی کے خیالات پہ قابو نہیں پائے گا, کوئی آپ کی باڈی پہ یا آپ کے دماغ پہ اثر انداز نہیں ہوگا. اس ڈیڈلی وائرس سے بچنے کے لیے جو بھی ہیلتھ اتھارٹیز آپ کو ایڈوائس دیتی ہیں خدا را اس پہ عمل کریں اور اس طرح کی سازشی تھیوریوں پہ بالکل بھی یقین مت کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں ایک سیکنڈ ویو آئے گی کرونا وائرس کی, سو اس حوالے سے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, اور اس حوالے سے NHS نے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ سیکنڈ ویو کا ضرور صاحب رسک بالکل موجود ہے, اور جیسا کہ اب سارے لوگ یہ جان ہی چکے ہیں کہ جہاں جہاں گیدرنگز ہوتی ہیں, جہاں جب لوگ آپس میں ملنا شروع کرتے ہیں تب یہ وائرس جو ہے نا دوبارہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. صحیح. سو بیسیکلی ہم NHS کی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ جب تک کوئی ویکسین نہیں بن جاتی تب تک ہمیں بہرحال سوشل ڈسٹینس بھی رکھنا ہے اور جو لارج گیدرنگز ہیں ان سے بھی اوائڈ کرنا ہے, اور لوگوں سے جو میل جول ہے بہت زیادہ میل جول, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ظاہر آپ قید ہو کے بیٹھ جائیں گے, ایک لمیٹڈ حد تک کیا جا سکتا ہے, مل سکتے ہیں آپ لوگوں سے. اگر کوئی مینلی چیز یہ ہے کہ ضرور صاحب یہ جو وائرس ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اڑ کے آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور آپ کو ختم کر دے گا. صحیح ہے. یہ ہو سکتا ہے اس ٹیبل پہ موجود ہو, ہمارے ہاتھوں پہ لگا ہو, ہماری ٹراؤزر پہ لگا ہو, شرٹ پہ لگا ہو, آپ مارکیٹ میں گئے شاپنگ کرنے تو وہاں سے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ لگ گیا ہے. ہاتھوں پہ بیٹھا ہوا وائرس یا آپ کی جسم پہ بیٹھا ہوا کپڑوں پہ بیٹھا ہوا وائرس آپ کو کچھ نہیں کرتا جب تک کہ وہ وائرس آپ کے آنکھوں کے ذریعے, ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو جاتا. ٹھیک. سو احتیاط کرنے کی یہی بات ہے کہ آپ اپنے گندے ہاتھوں کے ساتھ اپنے فیس کو ٹچ مت کریں. کوشش یہ کی جائے کہ فیس کو نہ ٹچ کیا جائے, اور اگر ضرورت ہے آپ خارش کرنی ہے یا فیس کو ٹچ کرنا ہے تو اس سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں 20 سیکنڈ تک صابن کے ساتھ. سو بیسیکلی جتنی آپ ہینڈ ہائیجین اچھی رکھیں گے اور کلوز کنٹیکٹ جتنا کم رکھیں گے لوگوں سے اتنا ہی وائرس کے پھیلاؤ کا رسک کم ہو جاتا ہے. اور اگر لوگ اس طرح کی احتیاطی تدابیر کرتے رہیں گے تو دوسری ویو جو ہے نا پیک نہیں آنی چاہیے, انلیس کہ لوگ ظاہر ہے بالکل پریویسلی جیسے نارمل لائف گزارتے تھے ویسے ہی گزارنا شروع کر دیں تب ہو جائے, ورنہ یہ بہت مشکل ہے کہ سیکنڈ ویو آئے اگر لوگ اپنی سوشل ڈسٹینسنگ کو اور ہینڈ ہائیجین کو مینلی مینٹین رکھیں تو. ٹھیک.
اور رہی بات آپ پوچھ رہے تھے این ایچ ایس نے کیا تیاری کی ہے، تو وہ پہلی ویو سے پہلے بھی ہم نے اپنی 4-5 وارڈز جو لوٹن ہاسپٹل میں وہ خالی کرا دی تھی، اور ایک نیا آئی ٹی یو اور وینٹیلیٹرز کو بڑھا دیا تھا۔ ہماری وری تھی کہ شاید بہت زیادہ ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس کیسز آئیں گے جن سے شاید ہم نبردآزما نہ ہو سکیں ایٹ اے ٹائم، صحیح لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہوا۔ ہماری کیپیسٹی سے بڑھ کے مریض اس پہلی ویو میں بھی نہیں آئے ہمارے پاس، ٹھیک یعنی ہمیشہ اتنی کیپیسٹی لوٹن ہاسپٹل کی موجود رہی ہے کہ بیڈز اویلیبل ہوتے تھے نئے آنے والے مریضوں کے لیے۔ سو ہمیں اب بھی یہ امید ہے کہ اگر کوئی دوسری ویو آ بھی جاتی ہے تو ہمارے پاس یہاں ایٹ لیسٹ لوٹن کی حد تک فیسلٹیز موجود ہیں، آئی ٹی یو کی، وینٹیلیٹرز کی، آکسیجن کی، اور اب تو خیر ہم بیٹر پریپیئرڈ بھی ہیں۔ پہلے تو ہم ظاہر ہے یکدم آفت آ گئی تھی، اتنے پریپیئرڈ بھی نہیں تھے۔ اب 2 طرح کی میڈیسنز جیسے آپ کو بتایا جو ان کے ٹرائلز ہوئے اور ان میں اچھے رزلٹس آئے، تو اس کی وجہ سے ہم اب بیٹر پریپیئرڈ بھی ہیں۔ اور تیسرا، اگر وائرس بھی اس حد تک ویک ہو گیا ہے، اس کی اگر میوٹیشن نہیں ہوئی اور اس کی لیتھل جو افیکٹس تھے وہ کم ہو چکے ہیں، تو میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ شاید اب ہمیں اتنی زیادہ اموات نہ دیکھنی پڑے، اور اب کرونا کے مریض شاید ہم زیادہ تعداد میں ان کو صحت مند کر کے گھروں میں ڈسچارج کرنے کے قابل ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، پاکستان میں خاص طور پر اس وقت کیونکہ کرونا زوروں پہ تھا پچھلے 1 مہینے سے، اب لگتا ہے کہ کچھ شاید زور ٹوٹ رہا ہے اس کا۔ صحیح تو پاکستان میں اپنے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کچھ چیزیں چلو ریلیجیسلی بھی ہیں، کچھ چیزیں ہم نے کلچرلی بھی بہت اپنی سوشل بیسڈ پہ بھی ہم نے اپنے ساتھ باندھی ہوئی ہیں، جیسے یہ بڑے بڑے جنازے ہیں، صحیح اور ان جنازوں کے بعد پھر ایک فاتحہ لگانے کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس صحیح کے بعد چوتھے کا ختم، پھر 10ویں کا، پھر 14ویں کا ختم، پھر 40ویں کا ختم۔ یہ کچھ ہمیں ان میں خاصی احتیاط کرنی پڑے گی۔ صحیح آل دو یہ کچھ ہماری ظاہر رسومات ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو دعا مرنے والے کے لیے گھر میں بیٹھ کے کی جائے خدا تک، تو وہ آپ کے گھر سے بھی پہنچ جاتی ہے۔ صحیح ہے باقی ٹیلی فون پہ آپ تعزیت کریں جب تک یہ بیماری اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جلد جان چھڑائے، لیکن کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے گیدرنگز کو بند کریں، تعزیتیں، فاتحہ جتنی بھی ہیں، اور گھر میں بیٹھ کے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا گھر سے بیٹھ کے بھی سنتا ہے، آپ ان کے بخشش کے لیے دعا کریں۔ گیدرنگز جو ختم کی صورت میں ہوتی تھی، وہ بھی آپ نے کوئی جو دینا ہے کسی مدرسے میں کسی غریب کے گھر جا کے گوشت چاول دے آئیں، بجائے اس کے کہ آپ رشتہ داروں کو اکٹھے کر کے اور ایک گیدرنگ کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گیدرنگ کرتے ہیں ختم کے لیے، کل کے لیے، تو اس صحیح گیدرنگ کی وجہ سے جو مریض کرونا سے مر گیا، زیادہ چانسز یہ ہوتا ہے کہ 2-4 بندے جنہوں نے اس کی آخری ہفتے میں لک آفٹر کی ہوتی ہے، ان کے بھی انفیکٹڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ینگ لوگ انفیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو تو سویر علامات نہیں ہوتی اور وہ اس سے بچ بھی نکلتے ہیں، لیکن آپ کے صحیح خاندان میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو جب یہ لگ جاتا ہے تو ان کی باڈی میں اتنی امیونٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس وائرس کا مقابلہ کر پائیں۔ اور دیکھنے میں یہی آیا کہ جن خاندانوں میں یہ لگا اس کے ینگ لوگوں نے بالکل ٹھیک ہو گئے ہفتے بعد، اور جو بوڑھے ہیں وہ 2-2 4-4 6-6 کی تعداد میں ان کی ڈیتھس ہونا شروع ہو گئی۔ سو یہ کائنڈلی اگلے 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ایسا کریں کہ بالکل لمیٹڈ سا جنازہ کریں، چھوٹا سا 15-20 بندوں کا 2-2 میٹر فاصلہ رکھ کے، اور فاتحہ خوانی کے لیے وہ جو پھوڑی رکھی جاتی ہے خدا را وہ اس سے اجتناب کریں، اور گھروں میں بیٹھ کے جو بھی ہو سکتا ہے افسوس کرنا ہے یا دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ گھر میں بیٹھ کے نماز کے بعد ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اردو پوائنٹ کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ظہور صاحب، تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت گفتگو سنی۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی کرونا وائرس سے متاثرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے، اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنے میزبان سردار ظہور احمد کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔